حضور سیدنا غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں دین کے علم کے لیے، پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قرب کا مقام حاصل کرنے کے لیے کثیر سفر کیا، کثیر جد و جہد کی، مختلف تکالیف سے آپ گزرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مصائب کے طوفان بھی آئے لیکن ان کا بھی میں نے مقابلہ کیا، ان کو میں نے برداشت کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اتنی عبادت کرتا تھا کہ پوری رات نوافل میں گزار دیتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں عشاء کے وقت وضو کرتا تھا اور اسی وضو سے پھر فجر کی نماز پڑھا کرتا تھا، یعنی پوری رات عبادت میں گزرا کرتی تھی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں ساری رات قرآن کی تلاوت میں گزار دیتا۔ اس قدر آپ کا معمول تھا اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مقامات بھی عطا ہو رہے تھے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو مقامات مجھے حاصل ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے وہ نظر آنے بند ہو گئے، یعنی رکاوٹ آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، تو آپ فرماتے ہیں میں اسی میں سرگرداں تھا کہ اب میں کیا حل نکالوں، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے دوبارہ سے مجھے وہ جو مقامات ہیں، وہ جو درجات نصیب ہو رہے تھے، وہ دوبارہ وہ سلسلہ کیسے جاری ہو جائے گا اور کیسے مجھے نصیب ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، میں جا رہا تھا کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی سے، ایک درویش سے میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی جو مشکل ہے اس کا حل، آپ گھر کی طرف اشارہ کیا کہ اس گھر پہ جائیں اور اس گھر کے دروازے کو دستک دیں، وہاں سے آپ کی مشکل حل ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ان کی اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غائبانہ اشارہ سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آ گئی ہے، مجھے اشارہ ہو گیا کہ کہاں سے جو ہے میرا وسیلہ بننا ہے اور میرا یہ معاملہ حل ہو جانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں گیا اس گھر کے بعد جا کے میں نے دستک دی۔ آپ فرماتے جب دروازہ کھلا تو وہاں پہ غبار اتنی تھی کہ غبار جو ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے آئی، میرے پورے جسم پہ اور میرے سر تک جو ہے وہ غبار اڑی۔ اور آپ فرماتے ایک تو میں پریشانی کی عالم بھی تھا، اندر جو شخصیت میرے سامنے اندر سے باہر تشریف لائیں میں ان کو صحیح طریقے سے اس وقت بظاہر دیکھ نہیں سکا۔ تو آپ فرماتے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیوں یہاں آئے ہیں، آپ کے آنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ فرماتے میں کوئی جواب نہیں دے سکا، میں خاموش رہا۔ فوری دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ تو آپ فرماتے تھوڑا سا میں آگے نکلا تو میرے ذہن میں آئی کہ میں نے تو اپنی وجہ بیان کرنی تھی، چونکہ یہیں تو میری وجہ کا حل نکلنا تھا اور یہیں سے جو میری مشکل تھی اس کا حل نکل سکتا تھا۔ تو آپ فرماتے میں دوبارہ گیا، دوبارہ جا کے ان سے عرض کی کہ حضور میرا یہ معاملہ ہے جو حل نہیں ہو رہا ہے اور میں اس معاملے کے حل کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ تو پھر جو ہے وہ جو بزرگ تھے انہوں نے آپ کو اپنی صحبت میں رکھا، پھر بعد میں آپ ان کے مرید ہو گئے، آپ نے ان سے بیعت قائم کر لی۔ ان بزرگوں کا نام شیخ حماد الدباس تھا اور آپ پھر کثرت سے ان کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے۔ کبھی کبھی آپ کے مرشد آپ کے امتحان کے لیے پوچھتے تھے آپ تو اتنے بڑے فقیہ ہو تو فقہا کے پاس جاؤ، ہمارے پاس کیا لینے آئے ہو؟ یہ آپ کا امتحان تھا، آپ کے صبر کا امتحان تھا، اور یہ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ بندہ جتنا بھی بڑا فقیہ بن جائے، بندہ جتنا بھی بڑا عالم بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے کسی اللہ کے ولی کی صحبت کو اختیار کرنا اس کے لیے لازم ہوتا ہے۔ فقاہت اپنی جگہ ہے، علم اپنی جگہ ہے، لیکن علم کے ساتھ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہوگی تو وہ علم ہمارے لیے نفع کا باعث نہیں بن سکتا بلکہ وہ نقصان کا ذریعہ ہی بنے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر علم بھی ہوگا اور ساتھ اللہ کی یاد بھی ہوگی، ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت بھی ہوگی، تو پھر زندگی اور آخرت کی کامیابی ہمیں حاصل ہوگی۔ تو یہ یقیناً اللہ کے کسی ولی کی صحبت کو اختیار کرنے کی بدولت سے ہی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اب غوث اعظم کتنے اللہ کے کامل ولی تھے اور کس قدر اللہ نے انہیں مقام عطا فرمایا تھا، ولیوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے
اور سید تھے، اور صرف یہ نہیں کہ کسی ایک طرف سے سید ہوں، ننیال سے یا ددیال سے، بلکہ حسنی حسینی سید تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا خاص اور گہرا آپ کا تعلق تھا۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود آپ نے اپنے پیر و مرشد کی صحبت کو اختیار کیا، آپ نے ایک اللہ کے ولی کی صحبت میں دن گزارتے ہوئے ان سے تربیت حاصل کی، اور یہ ہمارے لیے پیغام ہو گیا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے کسی ولی کی صحبت کو اختیار کریں، اللہ کے کسی نیک بندے کی مجلس کو اختیار کریں، اللہ کے کسی نیک بندے کی معیت میں رہ کے اس سے تربیت حاصل کریں، تاکہ ہماری زندگی ہماری کامیاب ہو سکے اور ہمیں اخروی کامیابی بھی نصیب ہو سکے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔